السلام علیکم، میں ہوں سید ذوالفقار گیلانی۔ آج ہم بات کریں گے سیدوں کے نسب، ان کی فضیلت اور نسبتوں کی۔ لیکن اس سے پہلے درخواست ہے کہ گیلانی سید فورم کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن لازمی دبائیں تاکہ تمام تازہ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ جیسے کہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ سید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا اور مولا علی کی اولاد سے ہیں۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے جد امجد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ان کے جد امام جعفر الصادق علیہ السلام، ان کے جد امام محمد باقر علیہ السلام، ان کے جد امجد امام زین العابدین علیہ السلام، ان کے جد امام حسین علیہ السلام اور ان کے جد امجد امام علی علیہ السلام ہیں۔ سیدوں کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر رکھا ہے کہ روز محشر ہر نسب اور نسل ختم ہو جائے گی سوائے میری نسل اور نسب کے۔ یہ اللہ کا ارادہ ہے اور اللہ کا ارادہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب اور نسل سورہ کوثر کی تفسیر ہے، کیونکہ کوثر سے مراد سیدہ کائنات ہے۔ اس معظمہ بی بی کی نسل روز قیامت کے بعد بھی جاری رہے گی۔ جب دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر دستک دے کر کہتے تھے اے محمد تم ابتر ہو، تب اللہ نے یہ ارادہ کیا کہ میں روز محشر ہر نسل کو ختم کر دوں گا مگر سیدہ فاطمہ الزہرا جو قرآن مجید کی سورہ کوثر کے مطابق کوثر ہیں کی نسل قطع نہیں ہوگی۔ اسی حدیث کو صحابہ کی ایک جماعت جن میں عمر فاروق بھی شامل ہیں نے یوں نقل کیا ہے کہ سب حسب نسب روز قیامت قطع ہو جائیں گے سوائے میرے حسب اور نسب کے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ سیدوں کی کتنی قسمیں ہیں، تو ان کے لیے عرض ہے کہ سیدوں کی کوئی قسم نہیں ہوتی اور سید صرف سید ہوتا ہے۔ ہاں البتہ جب تعداد بڑھنے لگی تو سادات نے اپنی پہچان کی خاطر اپنے آبائی شہر یا اس امام کے نام کو اپنی پہچان بنایا جس کی نسل سے ان کا تعلق ہے، تاکہ ان کے نسب کی آسانی سے پہچان ہو سکے۔ سادات کی مختلف شاخیں ہیں جن میں اہم اور اصل حسنی، گیلانی، حسینی، عابدی، موسوی، رضوی، تقوی اور نقوی وغیرہ شامل ہیں۔ ہر موسوی سید حسینی بھی ہے، لیکن اسے موسوی کہتے ہیں نہ کہ حسینی۔ اس بات کی دلیل علم نسب کا وہ قاعدہ ہے جس کے مطابق سادات کو جو ان کے شجرے میں آخری امام ہو اس کے ساتھ منسوب کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو شخص امام موسیٰ کاظم کے خاندان سے ہے اسے موسوی کہتے ہیں، حسینی نہیں کہتے، یعنی اسے امام حسین یا امام علی سے منسوب نہیں کرتے۔ اسی لیے ہر تقوی سید رضوی ہے لیکن رضوی تقوی نہیں، ہر رضوی سید موسوی ہے لیکن ہر موسوی رضوی نہیں، ہر موسوی سید حسینی ہے لیکن ہر حسینی موسوی نہیں، ہر حسینی سید فاطمی ہے لیکن ہر فاطمی حسینی نہیں، ہر فاطمی سید علوی ہے لیکن ہر علوی فاطمی نہیں، ہر علوی سید طالبی ہے لیکن ہر طالبی علوی نہیں۔ یہ سلسلہ یعنی سادات کا سلسلہ مولا علی سے شروع ہوا۔ مولا علی کے بچوں کی تعداد 27 تھی، لیکن ان میں سے 23 کے نام تاریخ میں موجود ہیں۔ مولا علی کے 12 صاحبزادے تھے جن میں سیدنا حسن بن علی، سیدنا حسین بن علی، حضرت عباس بن علی، عمر بن علی، جعفر ابن علی، عثمان ابن علی، محمد الاکبر، انہیں محمد بن حنفیہ بھی کہا جاتا ہے، عبداللہ ابن علی، ابوبکر ابن علی، عبید اللہ ابن علی، یحییٰ ابن علی اور محمد اصغر ابن علی شامل ہیں۔ مولا علی کی 11 بیٹیاں بھی تھیں جن میں سیدہ زینب بنت علی، سیدہ کلثوم بنت علی، رقیہ بنت علی، رملہ بنت علی، نفیسہ بنت علی، خدیجہ بنت علی، ام ہانی بنت علی، جمانہ بنت علی، امامہ بنت علی، مونا بنت علی اور سلمہ بنت علی شامل ہیں۔ لیکن حضرت علی کی کسی بیٹی کی اولاد زندہ نہیں اور ان کی طرف سے کوئی نسل نہیں چلی، چنانچہ سید صرف امام حسن اور امام حسین کی اولاد سے پیدا ہوئے۔
حضرت علی ابن ابی طالب کے 7 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے، جن میں حسین بن علی جنہیں ذبح عظیم اور سالار لشکر بھی کہا جاتا ہے، دوسرے صاحبزادے عباس بن علی جنہیں غازی عباس علمدار کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کے وہ واحد شہید ہیں جنہیں غازی کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ جعفر بن علی، عبداللہ بن علی، عثمان بن علی، عمر بن علی اور ابو بکر بن علی شامل ہیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی 5 اولادیں ہوئیں: حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت سیدہ زینب اور حضرت سیدہ ام کلثوم، حضرت محسن۔ حضرت محسن صغر سنی میں انتقال کر گئے اور حضرت امام حسن اور امام حسین سے مولا علی کی جو اولاد چلی وہ سید کہلاتی ہے، جبکہ دوسرے صاحبزادوں میں تو جو نسل چلی اسے علوی کہا جاتا ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کے 17 بیٹے تھے، جن میں زیادہ تر کی شہادت میدان کربلا میں ہوئی۔ آپ کی نسل آپ کے فرزند حضرت حسن مثنیٰ ہی سے چلی، جو حسنی سادات کہلاتے ہیں، اور ان کی اکثریت لبنان اور ایران میں آباد ہے۔ حسن مثنیٰ کربلا سے غازی ہو کر آئے تھے، ان کی اولاد سے کوئی امام نہیں ہوئے۔ گیلانی سادات کے علاوہ ایران کے طباطبائی اور ہاشمی سادات بھی آپ کی اولاد میں سے ہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہر ہاشمی سید نہیں ہوتا، کیونکہ حضرت علی کے علاوہ بنو ہاشم کے دیگر افراد سے جو اولاد ہوئی وہ صرف ہاشمی کہلاتی ہے۔ یہاں ایک عام بات کی وضاحت اور کر دی جائے کہ بعض قریشی حضرات بھی خود کو سید لکھتے ہیں، جو قطعی طور پر غلط ہے، کیونکہ وہ سرے سے سید ہی نہیں۔ بنی ہاشم قریش کا ذیلی قبیلہ ہے، اس کے ذمے خانہ کعبہ کی بہت سی اہم ذمہ داریاں تھیں، جن میں کعبے کی حفاظت، اس کی خدمت، مکہ معظمہ میں حاجیوں اور دیگر زائرین کے لیے خوراک اور پانی کا انتظام کرنا شامل تھا، جبکہ کعبے کی کنجی بھی بنی ہاشم کے پاس ہوتی تھی۔ یہ قریش کا سب سے باعزت قبیلہ تھا، اسی لیے ہم یعنی سید ذات کے ہاشمی قریشی ہیں، لیکن قریش قبیلے کے اور بھی ذیلی قبائل تھے، جن میں بنو امیہ، بنی نوفل، بنو عبدالدار، بنو اسد، بنو مخزوم، بنی عدی، بنو مناف اور بنو سہم شامل ہیں۔ ان سب کی اولاد خود کو قریشی تو لکھ سکتی ہے، لیکن ہاشمی یا سید نہیں لکھ سکتی۔ اسی طرح بنو ہاشم کے بھی کئی ذیلی قبائل تھے، جیسے بنو عباس، ان کے جد امجد عباس بن عبد المطلب ہیں، ان کی اولاد خود کو عباسی لکھتی ہے۔ عباسی ویسے تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہوتے ہیں، لیکن یہ کبھی سیدوں کے خیر خواہ نہیں رہے، اور انہوں نے اپنے دور خلافت میں سیدوں پر بے پناہ ظلم ڈھائے۔ یہ جانتے تھے کہ آل رسول ہونے کے ناطے سید خلافت کے زیادہ حقدار ہیں، اس لیے انہوں نے سادات کو کچلنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ عباسیوں کے خوف سے سینکڑوں سادات خانوادے اپنے آبائی وطن یعنی عرب سے ہجرت پر مجبور ہوئے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اہل تشیع کے نزدیک امویوں اور عباسیوں نے یکے بعد دیگرے 7 ائمہ کرام، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام علی تقی، امام علی نقی اور امام حسن عسکری کو قید رکھا اور بعد ازاں زہر دلوا دیا۔ بنو ہاشم کے دیگر ذیلی قبائل میں بنو اسد، ان کے جد امجد اسد بن ہاشم، علوی، ان کے جد امجد عباس بن علی، آوان، ان کے جد امجد محمد بن حنفیہ بن حضرت علی، بنو عقیل، ان کے جد امجد عقیل بن ابو طالب، بنو جعفر، ان کے جد امجد جعفر بن ابی طالب جنہیں جعفر طیار بھی کہا جاتا ہے، بنو حارث، ان کے جد امجد حارث بن عبد المطلب۔ یہ سب بنی ہاشم ہیں اور اپنے نام کے ساتھ صرف ہاشمی لکھ سکتے ہیں، سید نہیں۔ کچھ ہاشمی اپنے نام کے ساتھ مختوم کا لقب استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ سید نہیں۔ پاکستان میں تو بات قصائی اور میراثی بھی خود کو قریشی لکھتے ہیں، جو صریحاً غلط ہے۔ بہت سے لوگ پاکستان بننے کے بعد سید ہوئے، ہندوستان میں ان کی ذات اور تھی، لیکن پاکستان آ کر وہ سید بن بیٹھے۔ ان جعلی سیدوں میں بعض اپنے نام کے ساتھ گیلانی کی نسبت بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن جعلی ہونے کی وجہ سے اپنا شجرہ کسی کو دیتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں حسینی سیدوں کے بارے میں بات کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، یار زندہ صحبت باقی۔ اللہ حافظ۔